السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز. میں ہوں علی سرور. خواجہ آصف سابق وزیر دفاع، ان کا بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم سے صورتحال سنبھل نہیں سکی. ہم جتنا ایسی سمجھ رہے تھے، توقع کر رہے تھے، صورتحال ویسی نہیں نکلی. اس لیے عوام کی امنگوں پر پورا ہم نہیں اتر سکے جس طرح سے عوام نے سوچا تھا کہ شاید ہم آئے ہیں 16 ماہ کے لیے تو بہت کچھ کر جائیں گے. لیکن دوسری بات انہوں نے بہت اہم کی اور ایک بار پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں میاں نواز شریف صاحب وطن تشریف لے آئیں گے. اب یہ بار بار تاریخیں دی جا رہی ہیں لیکن کہا جا رہا ہے اب چونکہ الیکشن بہت قریب ہیں اور 90 دن میں اگر نہیں بھی ہوتے تو فروری تک تو الیکشن کرا ہی دیے جائیں گے. اسی پر ہم بات کر رہے ہیں کہ ساری صورتحال کیا ہے اور بڑی اہم چیز جو سامنے آئی ہے اس پر بھی ہم رائے لیں گے، اور وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے تحریک انصاف سے بات چیت سے انکار کر دیا ہے. کیا سیاسی رویہ درست ہے پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کا اگر وہ بات نہیں کرتے پی ٹی آئی سے، یا تمام جماعتوں کو آپس میں بات کرنی چاہیے اور گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو؟ اس پر ہم بات کر رہے ہیں. نون لیگ کے سینئر رہنما آصف باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ آصف باجوہ صاحب. سب سے پہلے تو بتائیے کہ میاں صاحب، بڑے میاں صاحب کی بات ہو رہی ہے، تشریف لا رہے ہیں اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں، کیا تمام چیزیں طے ہو چکی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا. سر گزارش یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب بھی اس وقت لندن میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ اس بات پہ کہ میاں بڑے میاں صاحب کس تاریخ کو اور کہاں پہ کرنے والا ہے، یہ بھی تقریباً آلموسٹ فائنل ہو چکا ہے. تو آئی مین ٹو سے کہ یقینی طور پہ یہ پارٹی کا آخری فیصلہ ہے. میاں صاحب نہیں آ رہے، یقینی طور پہ وہ پاکستان آ رہے ہیں. ایک دو دن کا یا ڈیٹ فکس کرنے کا صرف یہ ہے کہ ڈیٹ شاید ابھی میں فائنل نہیں بتا سکوں گا، لیکن وہ آ رہے ہیں اور الیکشن سے پہلے آ رہے ہیں اور اسی سال آ رہے ہیں، 2023 میں ہی آ رہے ہیں. اچھا، وہ الیکشن کے لیے آ رہے ہیں تاکہ الیکشن کی کمپین چلائی جا سکے؟ یس آف کورس. اور ادروائز بھی کیونکہ ایک اور بھی میٹر ہے جو ابھی تک اپیل ہے ان کی پڑی ہوئی، لیکن اس کے لیے جو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ بھی کی جا چکی ہے کہ جو لائف کے لیے تھا ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، ڈسکوالیفیکیشن فار لائف تھی، وہ ختم ہو چکی ہے اور اس کے لیے بھی عدالت سے تشریح بھی ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ 99.9% جو ہے وہ جو لا ہے، لا آف دی ڈے ہے، لا آف دا لینڈ ہے، وہی پرویل کرے گا. کیونکہ اس سے پہلے کانسٹیٹیوشن میں کہیں بھی نہیں تھا کہ کسی بھی شخص کو آپ لائف امپریزنمنٹ کا لائف کے لیے فار لائف ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں. لیکن اب کلیریفیکیشن پیدا کر دی گئی ہے اور پارلیمان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ 5 سال سے زیادہ کسی کو ڈسکوالیفائی. اچھا نہیں، میں نے یہ سوال اس لیے بھی کیا کہ باجوہ صاحب کہ ایک تو آپ نے کہا اکتوبر کے، ظاہر خواجہ صاحب نے تصدیق کی اس بات کی اور آپ بھی تصدیق کر رہے ہیں اکتوبر میں تشریف لا رہے ہیں، دوسرا ہفتے میں ہو سکتا ہے، تیسرا ہفتہ ہو سکتا ہے، لیکن آ رہے ہیں. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ چونکہ الیکشن قریب ہیں، الیکشن مہم چلانے کے لیے خاص طور پر وہ تشریف لا رہے ہیں پاکستان. لیکن عوام بہت سارے لوگ اس حوالے سے سوال اٹھاتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے الیکشن قریب ہے، الیکشن کے لیے وہ تشریف لا رہے ہیں، 4 سال پہلے وہ گئے تھے تو کیا قانون کی حکمرانی کے لیے 4 ہفتوں کے لیے گئے تھے تو 4 ہفتوں کے لیے گئے تھے تو قانون کی حکمرانی اور اس وعدے کے تحت واپس آ جاتے جو وعدہ یہاں سے کر گئے تھے؟ کیونکہ میاں صاحب سزا یافتہ تو ہے نا، ایک مجرم ہے، ملزم تو نہیں ہے، اور آپ قانون دان بھی ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں ان چیزوں کو. کیسے وہ مجرم ہے؟ یہ پاکستان کی عدلیہ کی اور بالخصوص پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کی تاریخ جو ہے وہ گواہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ نے ایسے فیصلے کیے ہیں جو اکارڈنگ ٹو لا اور اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. اور اسی طریقے سے پاکستان میں جو میاں نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی اور اس کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس ہے اور دیگر بھی کئی ایسے کیسز ہیں. ریسنٹلی جو پیچھے دور گزرا اس میں آپ نے دیکھا کہ پرویز مشرف صاحب کو جس عدالت نے پھانسی کی سزا دی تو عدلیہ سے یہ فیصلہ آیا کہ یہ تو جو عدالت تھی یہی انکانسٹیٹیوشنل تھی. اور ذوالفقار بھٹو کے کیس کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک جوڈیشل مرڈر تھا
اور پاکستان کا جو عدلیہ کا لیول ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ ود یو فالو جی بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا بھی مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اس بات کو کر سکوں، اور میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر 135 ممالک ہیں پوری دنیا میں جہاں پہ جوڈیشل سسٹم ہے، تو پاکستان کا 126واں نمبر ہے، اور بینیفٹس کے لحاظ سے یہ پہلے دوسرے تیسرے نمبر پر ہے، تو یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اگر بات کر رہے ہیں باجوہ صاحب آپ، تو پھر ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ پھر یہ جو ملزمان اور مجرمان سے جیلیں بھری ہوئی ہیں، سب کو غلط فیصلوں کے تحت جیل میں کیا گیا ہے؟ یہ لوور کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے، میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ پاناما پیپرز میں ان کا نام نہیں تھا۔ لوور کورٹس مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہ لوور کورٹس میں تو جو کیسے کی سماعت ہو رہی ہے درست انداز سے ہو رہی ہے، اپر کورٹس آپ کے خلاف چونکہ فیصلہ آ گیا ہے تو لہٰذا اپر کورٹس آپ کو پسند نہیں آ رہی، اور وہاں جتنے فیصلے ہو رہے ہیں آپ ان کو بہتر نہیں سمجھتے۔ جی بھائیو صاحب، عدالت کی بات نہیں کر رہا میں، اس کے بعد جو ایک جج صاحب نے ان کو توشہ میں سزا دی، انہوں نے اس کے خلاف بھی باتیں کی، اور آپ نے کہا کہ کیسے، تو بات یہ ہے کہ جس کے بھی خلاف فیصلہ آئے گا وہ اپیلیٹ کورٹ میں جائے گا، اور اگر کسی کے خلاف انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ ہوگا، اگر 455 لوگوں کے نام ہوں گے اور ایک آدمی کا ٹرائل ہوگا اور باقی 454 کدھر ہے، اور جو فیصلہ ہوگا وہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ اس جج نے بھی یہ کہا کہ مجھ سے یہ غلط فیصلہ کروایا گیا اور اس جج کو نوکری سے نکال دیا گیا، جس کے خلاف اس نے سزا دی اس کو کوئی بینیفٹ نہیں دیا گیا۔ یہ بات نہیں ہے کہ عدلیہ کے اگر ہمارے خلاف ایسے فیصلے ہیں جو ہمارے خلاف ہوئے لیکن ہم نے ان کو تسلیم کیا ہے اور ہم تسلیم کریں گے، لیکن ہمیں جب فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق حاصل ہے کہ ہم اس پہ اختلاف رائے پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، اور یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں نہیں آتا۔ تو یعنی کہ یہ میاں صاحب کو جو 4 ہفتوں کے لیے گئے تھے، 4 سال اس لیے ہو گئے کہ وہ چونکہ آپ لوگ تسلیم نہیں کر رہے اس فیصلے کو کورٹ کے، تو احتجاجاً باہر جا کے بیٹھ گئے تھے؟ احتجاج کی بات نہیں ہے، دیکھیں جب سے جو اس وقت کے چیف جسٹس ہیں حضرت جناب عمر عطاب انتیال صاحب، انہوں نے سپریم کورٹ کی نئی ڈیفینیشن کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ صرف عمر عطاب انتیال کا نام ہے اور ان کے جو 2 یا 3 ساتھی ہیں انہی کا نام سپریم کورٹ ہے۔ باقی دیکھیں ان کے اپنے گھر سے واضح ہیں ان کے 2-3 ساتھی، سر یہ دیکھیں اس طرح کے جملے آپ استعمال کر رہے ہیں، عدلیہ میں تقسیم کیوں چاہتے ہیں؟ 2-3 ان کے ساتھی نہیں ہیں، سارے ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے ہیں سبھی ساتھی ہیں ان کے۔ نو انہوں نے کہا تھا، ان کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ آپ مہربانی کریں اور اس میں لارجر بینچ ترتیب دے دیں، لیکن انہوں نے لارجر بینچ تشکیل نہیں دیا۔ اس کی کیا وجہ سر، کیوں نہیں دیا انہوں نے؟ ان کو پھر اپنا ہاؤس آرڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ اب اس کا مطلب ہے کہ ججز کو بھی بتایا جائے گا، فرمائشیں کی جائیں گی کہ جناب اتنے ججوں پر مشتمل لارجر بینچ ہونا چاہیے ورنہ ہم اس کو مانیں گے نہیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا اس پہ ضرور بتائیے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں میاں صاحب کی وطن واپسی کی، یہ اب تو 100% شور ہیں آپ لوگ کہ جی اب تو اکتوبر میں تو تشریف لائیں گے، اب نئی تاریخ نہیں دی جائے گی؟ بالکل شور ہے، ہمارا ورکر جو ہے وہ بڑا چارج ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور لاہور میں انشاءاللہ لاہور میں اتریں گے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اٹ از دی بیسٹ ٹائم فار کمنگ بیک پاکستان فار میاں محمد نواز شریف صاحب، اور یقینی طور پہ وہ واپس آئیں گے۔ پاکستان میں ان کے جو لورز ہیں، جو ان کے سپورٹ کرتے ہیں، جو ان کو ووٹ دیتے ہیں، جو ان سے محبت رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو اب واپس آنا چاہیے اور آ کے الیکشن میں بھی حصہ لینا چاہیے۔ اچھا سر، ایک اور معاملہ میں چاہوں گا، اس پہ پی ڈی ایم کے حوالے سے بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن یہ جو گزشتہ روز بیان آیا احسن اقبال صاحب کا، جس میں انہوں نے کہا کہ جی چینی برآمد کرنے کی اجازت جو ہے پیپلز پارٹی کے وزیر نوید کنور صاحب نے دی، یعنی وزارت تجارت نے دی، اور ان کی وجہ سے چینی باہر بھیجی گئی، اور آج چینی ڈبل سینچری کراس کر چکی ہے، یعنی کہ خان صاحب کے دور حکومت 85 روپے تھی، اب 200 روپے سے زیادہ ہو گئی ہے، اور مختلف پاکستان کے شہروں میں مختلف قیمتیں ہیں، 200 سے سب سے زیادہ انہوں نے ہو چکی کوئٹہ اور دیگر علاقوں میں۔ تو یہ اس طرح کے الزام تراشیں شروع ہو گئی ہیں، گو کہ
اس کا جواب نوید قمر صاحب نے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ صرف میرا فیصلہ نہیں تھا, یہ تو کیبنٹ پوری فیصلہ کرتی ہے, اور اس طرح کسی ایک پر بلیم رکھ دینا کہ وزارت تجارت کا فیصلہ تھا, ایسا نہیں ہوتا. تو اب جیسے حکومت ختم ہوئی ہے آپ لوگوں کی, اب آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراشیاں آہستہ آہستہ کرنا شروع ہو گئے. دس از پالیٹکس, اور کہیں الفاظ میں استعمال کرنے میں کہیں اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے, کہیں ہیرا پھیری اور کہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, لیکن حسن اقبال صاحب بھی ہماری پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں اور بہت ذمہ دار شخص ہے, اور انہوں نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی جس کی وجہ سے پارٹی کو نقصان ہو, یا سیاسی طور پہ پی ایم ایل این کا یا کسی بھی دیگر جماعت کا جو ہماری کولیشن پارٹی رہی ہیں, جو ہمارے اتحادی رہے ہیں, ان کی قطعی طور پہ یہ خواہش نہیں تھی. لیکن ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بات کی ہے اور اس کی کلیریفیکیشن آ گئی ہے. میرا خیال ہے نوید قمر صاحب نے بہت اچھا کلیریفائی کر دیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں سے کوئی شخص بھاگ سکے گا. جو دونوں صاحبان ہیں بڑے ذمہ داران ہیں, اور دونوں کی بات کو اہمیت دی جا سکتی ہے. باقی جو بات اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چینی مہنگی ہے, تو میرا خیال ہے اچھا نہیں, میں اس لیے بھی کہا کیونکہ الیکشن قریب ہیں, تو اب ظاہر آپس میں نوک جھونک الزامات ہوں گے, اور ظاہر الیکشن میں آپ اپنے ظاہر جھنڈے تلے اور آپ اپنے نشان کے تحت انتخابات میں حصہ لیں گے, تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ایک دوسرے کے بارے میں کہیں گے, ورنہ آپ کے پاس بولنے کو ہے کیا؟ پڑے گا نا. یہ تو بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا. کیونکہ دیکھیے آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ جی ہم 16 ماہ کے لیے ہماری حکومت آئی تھی اور دیکھ لیجیے ہم نے مہنگائی, غربت, بے روزگاری کتنی کم کر دی. یہ تو آپ کہہ نہیں سکیں گے, بلکہ الٹا ان باتوں کا جواب دینے میں میرا خیال ہے پریشانی ہوگی آپ لوگوں کو. یہ تو کہ جو 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی وہ ہم یہ, لیکن یہ سب باتیں میرا خیال ہے کہ یہ ہم اس وقت نہیں کر سکیں گے. دیکھیں نا, اگر ایک بات حسن اقبال صاحب نے کی اور اس بات کو بھی پھر کرٹیسائز کیا گیا اور میڈیا میں آ گئی, تو میں یہ سمجھتا ہوں جب الیکشن کمپین ہوگی تو پھر بڑا میدان ہوگا, اور پھر وہاں پہ یہ سب باتوں کا جواب دیا جائے گا, اور لوگوں کو یہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ یہ مہنگائی کیوں ہوئی اور کس کی وجہ سے ہوئی, what was the reason behind, اور وہاں کو پتہ چلے گا, اور پھر انشاءاللہ وہاں میاں نواز شریف صاحب کو ووٹ دیں گے اور ٹھپا شیر کے اوپر لگائیں گے. اس غلطی کو تسلیم کریں گے کہ جی ہم آئے تو ہمیں اندازہ بالکل نہیں تھا کہ حالات کیسے ہیں, اور ہم سنبھال نہیں سکیں گے, اور پھر یہی ہوا کہ ہم سنبھال نہیں سکے, اور پھر ظاہر مہنگائی بڑھتی گئی, ڈالر 300 کراس کر گیا, پیٹرول 300 کراس کر گیا, چینی 200 کراس کر گئی. یہ ساری چیزیں جو ہے ہم سے پہلے جو ہے وہ 200 کے اندر تھی, ہمارے بعد جو ہے 300 سے اور 350 سے اوپر چلی گئی. دیکھیے جو آنے والا الیکشن ہے اس میں جو ہماری غلطیاں تھیں, جو ہم سے ہماری کمزوریاں تھیں, جن پہ ہم قابو نہیں پا سکے, مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکے, اتنے تجربے کار لوگ 3 بار 4 بار حکومتیں کرنے کے باوجود بھی آپ یہ کہیں کہ جی ہماری غلطی ہم سے کنٹرول نہیں ہو سکا. آپ تو اتنے تجربے کار لوگ ہیں سر, آپ تو تانے دیتے تھے خان صاحب کو کہ نئے آئے ہیں ان کو کیا پتا سیاست کا. آپ لوگ تو ماشاءاللہ 4-5 باریاں لے چکے ہیں. میں عرض کرتا ہوں ہم اس کو فیس کریں گے, ہم اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. سر فیس کہاں کر رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب, ڈار صاحب جیسے حکومت ختم ہوئی بھاگے کے بیٹھ گئے. دیکھیں چلے گئے ہیں, الٹیمیٹلی وہ پاکستان ہی آئیں گے, وہاں تو نہیں بیٹھے رہیں گے. میاں شہباز شریف صاحب تو واپس آ جائیں گے. حکومت کرنے صرف آتے ہیں سر, حکومت جاتے ہی خود بھی باہر چلے جاتے ہیں, بچے بھی باہر ہیں, خود بھی باہر ہیں. ہم دیکھیں یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ بھلے ہمارے خلاف ہی جاتی ہیں, لیکن اس کا فیصلہ عوام کریں گے, اور ووٹر جو ہے وہ اب کسی بھی بات پہ آپ کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے. ہماری ایک غلطی بھی ہمیں بہت دور تک لے جا سکتی ہے, لیکن اگر کمپیریٹیولی ود ادر پارٹیز لائک پی ٹی آئی اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس طرح کی جو بھی دیگر جماعتیں ہوں, اگر لوگوں کو یہ پتہ چل گیا, علم ہو گیا کہ ان کے کمپیریزن کرنے سے ہماری غلطیاں کم ہیں, تو پھر یقینی طور پہ ہم ہی کامیاب ہوں گے. اچھا یعنی کہ آپ یہ کہیں گے الیکشن میں کہ جی ان کی دیکھ لیجئے اور ہماری غلطیاں دیکھ لیجئے. اچھا یہ بتائیے سر جاتے جاتے کہ پی ڈی ایم جو ظاہر اتحاد اور اس اتحاد نے تحریک انصاف سے بات چیت سے انکار کیا, اس میں ظاہر بہت سارے لوگ بہت ساری بات کر رہے ہیں, تو میں چاہوں گا آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ بطور ایک سیاسی ورکر کہ آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو بات چیت کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, چونکہ 9 مئی کے واقعات اور دیگر چیزوں میں وہ لوگ ملوث رہے ہیں, الزامات ہیں ان پر, تو اس لیے ان سے بات نہیں ہو سکتی؟
देखिए, बीइंग पॉलिटिकल वर्कर मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल लोगों के जो दरवाजे हैं वो कभी भी किसी भी सूरत में बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिए कि इससे पहले जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई और उन्होंने पीटीआई चेयरमैन से कहा कि आए, हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप आ जाएं। पहले उन्होंने कहा हम आएंगे, फिर उन्होंने कहा हम नहीं आए, हमारे मेरे 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 जो वफद जाएगा, फिर उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे। तो अब हम ये समझते हैं कि चाहे उनका भी जो करैक्टर रहा है वो आवाम के सामने है, हम इंशाल्लाह जब भी वक्त आएगा हम ग्रैंड डायलॉग के ऊपर बात करेंगे और हम इस बात पे जिद नहीं करेंगे कि हम बात करना नहीं चाहते। इंशाल्लाह हम सियासी लोग हैं, हर एक के साथ बैठने को तैयार होंगे, बट फैसला करेगा वक्त, कि उस वक्त की जो सूरत हाल होगी उसमें फैसला होगा। और लेकिन एक बात तय है कि हम बातचीत के कायल हैं, हमने अपने दरवाजे कभी भी बंद नहीं किए, अब भी हमारे दरवाजे खुले हैं। यानी खान साहब के साथ भी बातचीत के लिए तैयार होंगे, या उनकी बाकी खान को माइनस करके बाकी क़यादत है उससे बातचीत के लिए तैयार हो सकते हैं आप? हम माइनस नहीं कर सकते, हमें क्या जरूरत है किसी को माइनस करने की। माइनस तो अवाम करेंगी, माइनस तो अवाम ने कर दिया, माइनस तो उन्होंने अपने आप को खुद कर लिया जब उन्होंने स्टेट के खिलाफ एक एंटी स्टेट एक्टर का काम किया। तो जो अगर आप एंटी स्टेट लीडर का काम करेंगे तो फिर यकीनन लोग आपको माइनस करेंगे, इदारे भी माइनस करेंगे। तो इस बार हम उनको माइनस नहीं कर सकते। अगर वो चेयरमैन रहेंगे तो फिर हम उनसे बातचीत करने के लिए भी तैयार रहेंगे। उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं पॉलिटिकल पार्टी वर्कर। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात किया आपने आसिफ बाजवा साहब ने कि कोई भी सियासी जमात हो और हर वक्त दरवाजे खुले होने चाहिए। ठीक है, जो गलतियाँ हुई हैं, कोताहियाँ हुई हैं, उन पर कानून और आइन के मुताबिक सज़ाएँ मिलनी चाहिए उन लोगों को। लेकिन ज़ाहिर है जिस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें बहुत ज़रूरी है ग्रैंड डायलॉग्स होना, आपस में बैठना, मिलकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान को तरक्की के लिए। और चूँकि इस वक्त मईशत का बुरा हाल है, इसके लिए भी कोई मिसाक मईशत भी होना चाहिए ताकि वतन को आगे बढ़ाया जा सके। आज तक इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।